نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری کوئی حدیث سنی اور اسے دوسروں تک پہنچا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اس کو زینت بخش دیتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال دی جاتی ہے اسے بدصورت کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو اکیلے سفر کرنے کے بارے میں جو کچھ میں جانتا ہوں، اگر وہ لوگوں کو معلوم ہوتا تو کوئی سوار بھی رات کو اکیلے سفر نہ کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے کہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اس حال میں فوت ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت ڈرنے کی چیز ہے، لہذا جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل اعمال وقت پر نماز پڑھنا اور والدین سے حسن سلوک کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ پہلی صف کے ثواب کو جان لیں تو نوبت قرآن اندازی تک جا پہنچے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سی نماز افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں قیام لمبا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو فجر اور عشاء کی نماز کا ثواب معلوم ہو جائے تو گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے مسجد میں آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے افضل انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا، ہر وہ شخص جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے غریبوں کا حج جمعے کی نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو شخص شادی کی طاقت رکھتا ہے تو شادی کرے، کیونکہ اس سے نظر جھکی رہتی ہے اور شرمگاہ محفوظ رہتی ہے۔ جو شخص اس کی طاقت نہیں رکھتا تو روزے رکھے، کیونکہ روزے اس کی ڈھال ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 بار جنت مانگی تو جنت نے کہا، اے اللہ اسے جنت میں داخل فرما، اور جس نے 3 بار جہنم سے پناہ مانگی تو جہنم نے کہا، اے اللہ اس کو جہنم سے پناہ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔